اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین والحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین اکرام، آپ کا میزبان حافظ ارشد محمود صدائے رمضان میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں، رحمتوں کا نزول، اس کا سلسلہ جاری ہے اور رمضان المبارک اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ یہ رب ذوالجلال کا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضل، کرم اور رحمت ہے کہ وہ ہماری بخشش کا سماع کرنے کے لیے ہمیں رمضان المبارک کی گھڑیاں نصیب فرما دیتا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے اندر بے شمار کمال اللہ تعالیٰ نے عظمت اس کو عطا کی ہیں، اور یہ مہینہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اور اس ماہ مقدس کے اندر پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم کی سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور اس عشرے کے اندر بھی رب ذوالجلال نے امت مصطفیٰ پر اپنے ایک خاص کرم فرمایا ہے۔ اس آخری عشرے کے اندر اور اس کی طاق راتوں کے اندر رب ذوالجلال نے ایک ایسی رات اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہے کہ جس کے اندر جو عبادت کی جائے، ریاضت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، اور جس کو یہ نصیب ہو جائے تو فرمایا کہ وہ 1000 مہینوں سے اس کی عبادت جو ہے وہ بہتر ہے۔ اگر اس کو کلیکشن کی جائے تو تقریباً 84-85 سال کا عرصہ جو ہے وہ بنتا ہے کہ ایک رات وہ نصیب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو 84 سال کی عبادت کرنے کا ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ اور یہ کس وجہ سے ملا ہے، یہ راتیں اور لمحے کیوں ملے ہیں، یہ بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے۔ تو ہمیں ان لمحوں کی قدر، ان لمحوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور خصوصی طور پر جب رمضان المبارک اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ وعدہ یہ کہ پھر زندگی میں ہمیں یہ لمحے نصیب ہوں یا نہ ہوں، یہ گھڑیاں ہمیں میسر آئیں نہ آئیں، یہ لمحے ان کو اپنے لیے غنیمت جانیں، خالق کائنات کو راضی کریں، اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ ریز، قرآن کی تلاوت، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، تاکہ ہم اپنے لیے کوئی نہ کوئی ذخیرہ جمع کر لیں، تاکہ رمضان المبارک کی گھڑیاں جب اختتام کو پہنچے تو ہمارے دل کے اندر ملال نہ ہو کہ کاش میں نے اس رمضان کی قدر کی ہوتی۔ لمحے گزارے ہیں، ان کے بارے میں انسان کو یہ نہ ہو کہ میں نے تو اپنے لمحے ضائع کر دیے، بلکہ دل کے اندر ایک اطمینان ہو، دل کے اندر ایک خوشی ہو، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں رمضان المبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائی، اور مجھے اس گھڑیوں کے اندر فائدہ اٹھانے کا تو نے موقع عطا فرمایا۔ اور جب عید کا دن آئے تو عید کے دن جو ہے وہ اللہ کے فرشتے جو گلیوں اور بازاروں کے کونوں کے اندر کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ آج مزدوری لینے کا دن ہے، کہ وہ لوگ خوش قسمت لوگ ہیں جو اس لمحوں کے اندر مزدوری کر رہے ہیں۔ آج مزدوری کریں گے آنے والے لمحوں کے اندر کس کی بارگاہ سے ہمیں اجر ملے گا، کس کی بارگاہ سے ہمیں ثواب ملے گا، خالق کائنات کی ذات سے۔ ہم نے مزدوری اپنی استطاعت اور اپنی قوت کے مطابق کرنی ہے، اور میرا مالک اپنے بندے کو اپنی شان اور اپنی عظمت کے مطابق جو ہے وہ اجر عطا فرماتا ہے، اس کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کی ان لمحات کو، ان گھڑیوں کو، اور خصوصاً جو طاق راتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ٹوٹل گنتی کی 5 راتیں ہیں، اگر ہم ان 5 راتوں کا فائدہ ان سے اٹھا لیں، ایک رات گزر چکی ہے، دوسری بھی گزر چکی ہے، اور تیسری رات جو ہے وہ آنے والی ہے، ہمیں ان کا فائدہ اٹھانا، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ناظرین اکرام، ہم اس طرف آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ شب قدر ہمیں کیوں عطا فرمائی، اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلی امتوں کو کیوں نہیں عطا کی، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رات کیوں عطا کی، یہ لمحے کیوں عطا کی، یہ گھڑیاں کیوں عطا کی۔ تو آئیے اس طرف ہم آپ کو لے چلتے ہیں، اور میرے ساتھ تشریف فرمائے حضرت علامہ مولانا محمد شفیق احمد نقشبندی صاحب۔ میں آپ کو اپنے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور حضرت صاحب
کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو رمضان المبارک کی ہمیں گھڑیاں عطا فرمائیں، اس کے اندر برکت رکھ دی کہ ایک فرض انسان ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فرضوں کا ثواب عطا کرتا ہے، نفل ادا کرتا ہے تو میرا مالک، میرا خالق، میرا پروردگار عالم اپنے بندے کو فرض ادا کرنے جتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ 1 روپیہ انسان خرچ کرتا ہے تو 70 اور اس سے بھی زیادہ جتنا انسان کے اندر خلوص ہوگا، جتنی للیت ہوگی، اتنا اجر اور زیادہ ثواب عطا فرما دے گا۔ تو سارا لمحے اس کے برکتوں والے ہیں، رحمتوں والے ہیں، لیکن یہ خصوصی طور پر عاشر اخشر کے اندر رب ذوالجلال نے جو ہمیں شب قدر عطا کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ تو ہے جس نے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ لمحے عطا کیے، گھڑیاں عطا کی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا آگاہ فرمائیں اس پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ رمضان مبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے، فرض کا اجر بھی 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ اس مہینے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، تو پھر اللہ کی رحمت کی وسعت کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو جب اس کی رحمت اتنی وسیع ہے تو پھر اس نے اس مہینے کو خوب کر کے نوازا ہے کہ جب وہ اس کی رحمت بے حد و بے حساب ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، تو پھر اس نے اس مہینے میں ایسی کمال کی نعمتوں سے، عبادات سے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آخری امت کو بڑی نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا ہے۔ دوسری ساری امتوں کے مقابلے میں اس امت کو کچھ خصوصی امتیازات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور اسے عطا فرمائے ہیں، جن میں ایک لیلۃ القدر بھی ہے، جو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ اس امتیازی انعام کی ایک وجہ حدیث پاک میں یہ آتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھلی امتوں کی کچھ طویل عمریں بطور وحی دکھائی گئیں، اور اس کے بالمقابل اپنی امت کی عمریں کم معلوم ہونے پر، اور پھر امت کا اس لحاظ سے اعمال میں کم ہونا، نیکیوں میں کم ہونے کا جو غم تھا، عبادت میں پیچھے رہ جانے کا غم تھا، وہ نبی پاک علیہ السلام کے دل پر اثر کر گیا۔ سورہ قدر کا اللہ تعالیٰ نے نزول فرما کر نبی پاک علیہ السلام کو تسلی دی کہ پیارے آپ فکر نہ کریں، آپ کی امت کے عمل کی قیمت ہم نے بہت زیادہ بڑھا دی ہے۔ آپ کی امت اس ایک رات کی عبادت کرے گی، میں رب اسے اس ایک رات شب قدر کی عبادت کے بدلے میں اسے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اجر اس کو عطا فرماؤں گا۔ دیکھیں اللہ نے قید نہیں لگائی کہ 1000 مہینے، بلکہ فرمایا خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے، یعنی اجر اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا کر عطا کر دیا جائے گا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد، عبادت گزار، اس کی عبادت کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ساری رات نمازیں پڑھتا، عبادت کرتا، اور دن کو سارا دن صبح سے لے کے شام تک جہاد کرتا، اور اس کا یہ عمل 1 دن 2 دن 4 دن یا 10-20 دن نہیں، بلکہ پورے اس کی زندگی کے 1000 سال تک، 1000 مہینے تک، بلکہ 1000 مہینے تک اس کا یہ معمول رہا۔ جب یہ نبی پاک علیہ السلام نے سنا تو نبی پاک کو اپنی امت کی کمزوری نے تڑپا دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے
रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह कदर का नज़ूल फरमा के नबी पाक अलैहिस्सलाम को भी और नबी पाक के ज़रिए उम्मत को भी तसल्ली दी, ये जो एक रात मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इस एक रात की तलाश कर लो। जब इसकी तलाश कर लोगे, इसकी इबादत कर लोगे, तो फिर परेशान ना हो। इस आबद की 1000 महीने की इबादत है, तुम एक दिन में इससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हें अजर और फजीलत और मर्तबा और सिला मैं तुम्हें अता फरमा दूँगा। तो नाज़रीन, जहाँ एतिकाफ़ में बैठे लोग मसाजिद में, घरों में माएँ बहनें ख़वातीन एतिकाफ़ किए हुए हैं, इस एतिकाफ़ का सबसे बड़ा मकसद इस लैलतुल क़द्र की तलाश है। अल्लाह ताला इसकी बरक़ात से हमें माला माल फरमाए। इंशाअल्लाह गुफ्तगू के सिलसिले में आगे मज़ीद ये बातें हम आपके गोश गुजार करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, लैलतुल क़द्र इसको क्यों कहते हैं, इसकी वजह समात फरमाई। और एक और हदीस मुबारका जिसके अंदर अल्लाह तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत के जो फ़ज़ाइल हैं, उम्रें थोड़ी हैं, काम करने के लम्हे थोड़े मिले हैं, लेकिन अजर रब्बे ज़ुल जलाल इस उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बढ़ा दिया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सहाबा के सामने पहली उम्मतों के लोगों की उम्रें का जिक्र करते तो सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह हमारी उम्रें तो थोड़ी हैं, हम आमाल के अंदर उनका कैसे मुकाबला कर सकेंगे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे ग़ुलामों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने मिसाल बयान फरमाई, फरमाया एक मज़दूर सुबह से लेकर दोपहर तक मज़दूरी करता है, उसको 1 दिनार उजरत मिलती है। दूसरा मज़दूर आता है, वो दोपहर से लेकर असर टाइम तक मज़दूरी करता है, उसको भी 1 दिनार उजरत मिलती है। लेकिन एक मज़दूर आता है जो असर से लेकर मगरिब टाइम तक वो मज़दूरी करता है, तो उसको 2 दिनार जो है वो उजरत मिलती है। या रसूलल्लाह, ये कैसे मुमकिन है कि पहले 2 मज़दूर उन्होंने ज़्यादा टाइम सर्फ किया, उनको थोड़ी मज़दूरी मिल रही है, और इस आखिरी बंदे ने थोड़े वक्त काम किया है, उसको ज़्यादा अजर मिल रहा है। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यही तो मिसाल पहली उम्मतों की और मेरी उम्मत की है। पहली उम्मतों को ज़्यादा वक्त मिला, लेकिन उनके क्या है, उनको अजर कितना मिला, उनको 1 गुना। लेकिन जब मेरी उम्मत की बारी है, उम्रें थोड़ी हैं, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल ने अजर बढ़ा दिया। फरमाया, मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। ये रमज़ान के अलावा की बात कर रहा हूँ कि बंदा जब एक नेकी करता है, पहली उम्मतों के अंदर था कि एक नेकी किए तो 1 ही अजर मिलेगा, 1 गुनाह किया तो 1 गुनाह का मिलेगा। लेकिन जब उम्मत मुस्तफ़ा की बारी है, फरमाया मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि उम्मत मुस्तफ़ा तुम 1 नेकी करोगे तुम्हें 10 गुना अजर अता कर दिया जाएगा। और गुनाह के बारे में फरमा दिया गुनाह। और फिर दूसरा बात ये है, यहाँ पे करो बात कि इंसान नेकी का इरादा करता है, अभी नेकी की नहीं है, भलाई की नहीं है, जो उम्मत मुस्तफ़ा पर अल्लाह ताला ने ख़ास करम किया है, इरादा किया है नेकी का, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है, मेरे बंदे के नाम अमाल में नेकियाँ लिखना शुरू कर दो। और जब नेकी कर लेते हैं तो 10 गुना ज़्यादा अजर। अब गुनाह के बारे में आते हैं, गुनाह का इंसान इरादा करे, जब तक इंसान गुनाह कर नहीं लेता, इंसान के नाम अमाल में गुनाह दर्ज नहीं होता। गुनाह कर लेने के बाद भी रब्बे ज़ुल जलाल अपने बंदे को मोहलत देता है, कुछ लम्हे, कुछ घड़ियाँ कि बंदा तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, तो बंदे के नाम अमाल में वो गुनाह दर्ज नहीं होता। नाज़रीन इकराम, ये सब कुछ करम है तो मदीने के ताजदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। ये जहाँ हम इबादत करें, जहाँ हम रियाज़त करें, जहाँ हम कुरान की तिलावत करें, वहाँ मदीने के ताजदार इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश करें। ये सब कुछ इनाम, ये सब कुछ हमारे ऊपर जो करम हो रहा है, ये कमली वाले आका के सदक़े में है। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ मुख्तसर से वक्फ़ा लेते हैं, हर वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। नाज़रीन इकराम, वक्फ़े के बाद दोबारा मैं आपको प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन इकराम, हमारे गुफ्तगू का सिलसिला शब कदर के बारे में, कि उसकी अज़मत क्या है, उसका मकाम और मर्तबा क्या है, और उसको ये हमें क्यों अता की गई, इसके बारे में आपने समात फरमाया। यहाँ पर इक़रात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात करते हैं और उसके बाद दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। जहाँ भी हो
وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئی نہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، سرے آئی نہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرا دل چیر کے دیکھو ہے او دے پیار نال پریا، یا رسول اللہ، میرا دل چیر کے دیکھو ہے او دے پیار نال پریا، مینو کلیاں او چھڑ دے نہیں، ہمیشہ نال رکھ دینے، مینو کلیاں او چھڑ دے نہیں، ہمیشہ نال رکھ دینے، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے میرے بھی وہ اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان
ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائی۔ یقیناً کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو، تذکرہ ہو تو انسان کے دل کو راحت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم آتے ہیں اپنی گفتگو کے سلسلے کی طرف۔ تو صاحب، شب قدر کو شب قدر کیوں کہتے ہیں اور شب قدر کے فضائل کیا ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ فرمائیں۔ شب قدر عزت والی، عظمت والی رات ہے۔ اس کو شب قدر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ تمام مخلوقات کی عمریں اور رزق اور بھلے اور برے مختلف قسم کے حالات جو روز اول سے لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں، اس رات میں اس سال کا پورا بجٹ اور سب کی مقداریں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں آئے گی کہ یہ تو شب بارات کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے، لیکن علماء کرام نے اس میں تطبیق یوں دی ہے کہ شب بارات میں سرسری طور پر یہ جو بجٹ کی ہوتا ہے معاملہ، یہ سرسری طور پہ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے، اور لیلۃ القدر کو پوری تفصیل کے ساتھ یہ سارا معاملہ پھر فرشتوں کو یہ دے دیا جاتا ہے۔ تو قدر کے ایک معنی عزت و شرف کے ہیں۔ زہری وغیرہ دیگر حضرات علماء کرام نے اس جگہ یہی معنی مراد لیا ہے، اور اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت و شرف ہے۔ حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جس آدمی کی اس سے پہلے بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ، استغفار اور عبادات کے ذریعے وہ صاحب قدر و شرف بن جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کو برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کی قدر ہو جاتی ہے، اس کو عزت مل جاتی ہے کہ جس کی پہلے قدر ختم ہو چکی تھی، لیکن آج کی رات عبادت کی وجہ سے، توبہ استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی قدر میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کو قدر والا بنا دیتا ہے۔ آئیے قدر کے اگر متلاشی ہو تو اس رات اپنے مالک کی بارگاہ میں جھک جائیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بے قدری سے نکال کے تمہیں قدر والوں میں، عزت والوں میں شامل فرما دے گا۔ رہی بات کہ اس رات کے فضائل کیا ہیں، تو شب قدر کے جو فضائل ہیں، ایک تو یہی جو مشہور بات ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، گویا ایک رات کی عبادت کا ثواب پوری زندگی کی عبادت سے زیادہ ثواب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کے لیے پیدل جائے اور پیدل واپس آئے، اس کے لیے ہر قدم پر حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حرم کی نیکیوں سے کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے؟ تو جناب رسالت مآب علیہ تحیۃ و ثنا نے فرمایا کہ حرم کی ہر نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو 700 نیکیاں 7 کروڑ نیکیوں کے برابر
ہو جائیں گی، اسی طرح شب قدر کی عبادت بھی اس قدر زیادہ اجر اور فضیلت والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شب قدر کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم اور بد نصیب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محرومی بد نصیبی سے محفوظ فرمائے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاک صحابہ کی جماعت کے ساتھ ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے، تو ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مرنے والا عذاب قبر کا شکار ہے۔ یہ جو قبر ہے، اس قبر میں جو مرنے والا ہے، جو اس قبر میں آرام ہے، مکین ہے، فرمایا اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کاش یہ شب قدر کو جاگتا اور پھر ہمیشہ کے لیے عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے۔ ناظرین کس قدر دیکھیں برکت والی رات ہے کہ حضور خود فرما رہے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ شب قدر کو جاگنا بندے کو ہمیشہ کے لیے عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے شب قدر میں قیام کیا ایمان کے ساتھ، خالص ثواب کی نیت سے کہ کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی، تو اللہ اس کے سب پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور میں اس پہ بات کو مکمل کروں کہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں پورے سال کی برکتیں رمضان مبارک میں رکھ دی ہیں، اور رمضان کی تمام برکتوں کا جوہر اس مہینہ کے آخری عشرہ میں رکھ دیا ہے، اور آخری عشرہ کے انوار و برکات کا عطر اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں رکھ دیا ہے۔ تو لہٰذا کیونکہ یہ رات پوشیدہ رکھ دی گئی ہے، تاک راتوں جو ہیں ان میں اس کو تلاش کرنا ہے، تو اس لیے تاک راتوں کو ضائع نہ کریں۔ یہ ایک دو راتیں جو گزر گئی ہیں، جو موجود ہیں، ان سے استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں، اور شب قدر کی برکات سے محروم نہ ہوئیں۔ خود بھی جاگیں، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو بھی اس کی طرف ترغیب دلائیں، تاکہ پورا گھرانہ اس کی برکتوں سے مالا مال ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی برکات عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، لیلۃ القدر کی فضیلت، اس کی برکات، اس کی عظمتوں کے بارے میں آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ ایسی رات ہے کہ جس رات کے اندر، اور جس کو یہ نصیب ہو جائے، ایسی رات ہے کہ انسان 1000 مہینوں سے بہتر رات کہا گیا ہے۔ اس 1000 مہینے کو اینڈ نہیں کر دیا کہ صرف 1000 مہینے، بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر رات قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر رمضان، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رمضان اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ انسان جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح اگر رمضان کے مبارک کی پہلی گھڑیوں کے اندر اگر ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، غفلت ہو گئی ہے، سستی ہو گئی ہے، تو آئیے آخری لمحات کے اندر بھی ہم توبہ اور استغفار کریں، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ کیا پتہ یہ آخری لمحے، آخری گھڑیاں ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں، ہماری بخشش کا سبب بن جائیں۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ میں آپ کو پروگرام کرنے اور خوش آمدید کہتا ہوں، اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے شب قدر کے بارے میں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کے اندر عبادت کو کتنا درجہ دیا گیا ہے، کتنا مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پورا رمضان مبارک بھی اعتکاف فرمایا ہے، 20 دن بھی، اور خصوصی طور پھر آخری 10 دن، اور ان آخری 10 دنوں کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسی رات ہے
کہ جس کی میں عبادت جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر جب عرض کیا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آسانی امت کے لیے فرما دی کہ اس میں سے 5 راتیں ہیں۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ فرمایا وہ طاق راتیں جو ہیں ان میں سے اس رات کو تلاش کرو، محنت کرو، کوشش کرو۔ وہ محنت کیا ہے؟ وہ کوشش کیا ہے کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی ریاضت، اللہ کی بندگی ہے۔ ناظرین اکرام، ہم 11 مہینے اپنی مرضی سے سارے معاملات کرتے ہیں، 1 ماہ، اور 1 ماہ کے اندر بھی 5 راتیں جو ہے اللہ کی رضا کے لیے جاگ کر اپنے مالک کو راضی کر لیں۔ کیا پتہ وہ لمحے ہمیں نصیب ہو جائے، وہ گھڑیاں ہمیں نصیب ہو جائے، اور ان گھڑیوں کے تو فعل اللہ تعالی ہماری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں پوری زندگی کی عبادت کا اجر اور ثواب ہمیں جو ہے وہ میسر آ جائے۔ وہ گھڑیاں تلاش کریں۔ آج دنیا کے معاملات کے لیے ہم ساری تگ و دو کر لیتے ہیں، کوشش کر لیتے ہیں۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہاں یہ کاروبار کریں گے تو ہمیں اتنا منافع ملے گا، اتنی ہمیں بچت ہوگی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نیندیں اپنی قربان کر دیتے ہیں اس دنیا کے لیے۔ ایک ٹارگٹ ہم فکس کرتے ہیں، جیسے رمضان المبارک کے اندر عید کا معاملہ آتا ہے تو جو تاجر ہیں وہ اس رمضان المبارک کے اندر وہ تجارت کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ دن رات، آخری راتیں جیسے ہی آتی ہیں تو لوگ شاپ ساری رات کھلی رہتی ہیں، نیند کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنا ہے، دولت اکٹھی کرنی ہے۔ ناظرین کرام، یہ دنیا کی دولت ہے، یہ آج ابھی ہاتھ آئی، اگلے لمحے پتہ نہیں یہ ہمارے پاس رہے گی نہیں، لیکن یہ نیکیاں جو ہیں جو ہم نے کما لی، اپنے لیے اکٹھی کر لی۔ قرآن کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ، جو تم اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجو گے وہ رب کی بارگاہ میں اس کو بہترین خزانے کی شکل کے اندر پاؤ گے۔ تو ناظرین اکرام، اپنے لیے آخرت کا خزانہ اکٹھا کریں۔ آخرت کا خزانہ یہ دنیا کی دولت نہیں، دنیا کا مال و متاع نہیں ہے، آخرت کا خزانہ نیکیاں ہیں، بھلائی ہیں جو ہم کریں گے، یہ کل قیامت کے دن ہمیں ملیں گی۔ نیکی دنیا کے اندر بھی عزت کا باعث بنتی ہے، قبر کے اندر بھی یہ رہائی کا باعث بنے گی، اور محشر کے میدان ہمیں اس ماحول سے جس لمحے سورج سوے نیزے پر ہوگا اور زمین تانبے کی طرح تاپ رہی ہوگی، اس نیکیوں کی وجہ سے رب ذوالجلال اس تپش سے ہمیں محفوظ فرما لیں گے۔ تو یہ رب ذوالجلال نے ہمیں موقع زندگی کے اندر عطا فرمایا ہے۔ وہ پچھلے رمضان کے اندر کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان کے اندر وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ کیا پتہ کہ اگلے رمضان کے اندر ہم اس دنیا میں نہ ہوں۔ ان لمحوں کی قدر کریں، ان گھڑیوں کی قدر کریں، خصوصاً جو طاق رہتے ہیں اس کے اندر عبادت اور ریاضت کر کے اپنے مالک کو ہم راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے اندر بے شمار سی چیزیں ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کون سی چیز زیادہ پڑھیں تو اس کا اجر زیادہ ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو ایسا اس طرح میں آتا ہوں، اس رات کو کیا پڑھنا چاہیے اور کس طرح یہ رات ہمیں گزارنی چاہیے۔ کیا ہمیں صرف جاگنا مقصود ہے اس رات کے اندر؟ جیسے کہ عام آج ہماری نئی نسل جو ہے اس کے اندر ٹرینڈ چل چکا ہے کہ ساری رات جاگ لیتے ہیں، کبھی موویز دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ پب جی ایک مصیبت اس امت پر پڑ چکی ہے کہ وہ ساری رات ہمارے نوجوان وہ پب جی کھیلتے گزار دیتے ہیں، اور یہ کہیں کہ ہم نے ساری رات جاگتے گزار دی۔ کیا اس طرح گزارنی چاہیے یا اس رات کو گزارنے کا کوئی اور طریقہ اور سلیقہ ہے؟ دیکھیں، یہ جس قدر عظمت مآب، رفت مآب، تقدس مآب رات ہے، اس کا ادب اتنا ہی زیادہ ضروری ہے کہ یہ رمضان مبارک کی راتوں کی ایک رات ہے، اور اس کی برکات ہیں، اس کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کی تلاش کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرما رہے کہ محروم اور بدبخت ہے وہ آدمی جو اس رات کو بھی محروم رہا، وہ حقیقی محروم، حقیقی بدبخت ہے۔ حضرت ام المومنین صدیقہ کائنات محبوبہ محبوب رب کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، ہم سب مومنوں کی ماں، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس رات کو میں پالوں، اس رات کو میں پالوں تو میں کیا پڑھوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں یہ رات مل جائے تو تم پڑھ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا، تجھے معاف کرنا پسند ہے، تو مجھے معاف فرما۔ سبحان اللہ۔ تو گویا حدیث پاک کی روح سے یہ بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، تو لہٰذا یہ رات توبہ استغفار میں گزارنی چاہیے۔
درود پاک پڑھتے ہوئے گزارنی چاہیے، سورہ قدر کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، سورہ دخان کی تلاوت کرنی چاہیے، عبادات اور کی تسبیح و تحلیل کی کثرت کریں، نبی پاک پہ درود پڑھیں، استغفار کریں، اس رات کو بھرپور طریقے سے گزارا جائے۔ رہی بات کہ رات پوری گزارنا، علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو ہی سورج ڈوبتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے، تو مغرب سے عشاء تک کا وقت بھرپور طریقے سے عبادت میں گزاریں، عشاء کی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، عشاء کے بعد کچھ وقت لگائیں، اب اگر آپ آرام کرنا چاہتے ہیں تو کریں، اور صبح جماعت کے ساتھ فجر حاصل کر لیں، تو حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اگر بندہ جاگتا رہے، صبح فجر کی نماز چلی جائے تو ساری رات جاگنے کا مقصد کوئی نہیں ہے، تو کچھ مطلب کہ مغرب سورج ڈوبتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تصور یہ ہے، کنسیپٹ یہ ہے کہ جو رات اصل میں 12-1 بجے کے بعد جا کے شروع ہوتی ہے، اس کی برکات جو 3 راتوں کی 12-1-2 بجے جا کے ہمیں حاصل ہوں گی، نہیں، رات مغرب یعنی سورج ڈوبتے ہی شروع ہو جاتی ہے، وہیں سے عبادت شروع کر دیں، اور عشاء کے بعد کچھ دیر عبادت کریں، پھر آرام کریں، پھر پچھلی رات یا آخری پہر میں بالکل فجر کے قریب اٹھیں، عبادت کریں، فجر پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے ان برکات کو لوٹ لیں۔ اسی طرح میں اسی بات کو بھی ساتھ مکمل کر دیتا ہوں کہ یہ رات کب آتی ہے، اس کی پہچان مطلب کیا، یہ سوال بھی ذہنوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو عامتاً ذہنوں میں ایک بات یہ آتی ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے، جیسے ہمارے ہاں ہر سال جو 27ویں کی رات ہوتی ہے، زیادہ تر جو اجتماع ہوتے ہیں لیلۃ القدر کے، وہ 27ویں کی شب کو ہوتے ہیں، تو عامتاً یہی خیال ذہنوں میں گردش کرتا ہے۔ ویسے روایات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو مخفی فرما دیا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نکلے تھے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں انہیں بتاؤں کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، لیکن جب آپ باہر نکلے تو 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے، ان کے لڑنے کی وجہ سے نبی پاک کا جو نا کبیدہ خاطر ہوئے، طبیعت پہ بوجھ آیا، بوجھل ہوئی طبیعت، تو اللہ تعالیٰ نے وہ محو کر دی، اٹھا لی، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بتانے کے لیے نکلا تھا، تمہارے 2 کی لڑائی کی وجہ سے اللہ نے اسے اٹھا لیا، مجھ سے اسے یعنی کہ لے لیا ہے، تو لہٰذا اب اسے آپ رمضان مبارک کے آخری عشروں میں تلاش کرو۔ یعنی بندوں کی لڑائیاں اور جھگڑے کتنے فساد، بڑے نقصان کا سبب بنتی ہیں کہ اس عظمت مآب رات، تقدس مآب ایسی عظیم رات بھی پھر اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی برکات سے انسانوں کو محروم کر دیتا ہے۔ اکثر بزرگوں کا یہ تجربہ ہے کہ ہر سال یہ رات بدل کر آتی ہے، لیکن حضور محی الدین، حضور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنا تجربہ بیان فرماتے ہیں، آپ کی طرف منسوب ایک قول کے مطابق کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر سال 27ویں رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، یہ حضور غوث اعظم کا فرمان ہے۔ پھر علماء کرام نے اس پہ بڑا ایک لطیف نقطہ نکالا ہے کہ یہ جو سورہ قدر ہے، اس میں جو لفظ ہے لیلۃ القدر، تو اس میں 9 حروف ہیں، اور یہ لیلۃ القدر کا لفظ 3 مرتبہ آیا ہے، تو اس میں 9 حروف ہیں، 9 کو جب 3 سے علماء نے ضرب دی تو 27 کا عدد حاصل ہوتا ہے، تو جو 27 کے حق میں بولنے والے علماء، انہوں نے اس سے یہی نقطہ نکالا ہے کہ قرآن کریم میں 3 مرتبہ سورہ قدر میں لیلۃ القدر کا لفظ آیا ہے، تو جب اس کے حروف کو انہوں نے مطلب کہ ضرب دی تو 27 کا عدد حاصل ہوا۔ انہوں نے کہا اس سے مراد ہے کہ جو 27ویں کی رات ہے وہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیکن کسی بزرگ نے کیا خوب کہا کہ اگر تو قدر کرے رمضان کی راتوں کی تو پھر ہر رات ہی شب قدر، ہر رات ہی شب قدر ہے۔ تو اب یہی بات کہ اس رات کی نشانیاں کیا ہیں، کیسے پتہ چلے یہی رات لیلۃ القدر کی ہے، اس پہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پہلے ایک بات یہ سن لیں کہ اس رات کے ایک اور نشانی ہے کہ جس میں بندہ عبادت کر رہا ہوتا ہے
تو اس کے اوپر رقت طاری ہو جاتی ہے، اس کا رونے کو دل کرتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو پھر بندے کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اس کا رونے کو دل کرتا ہے تو یہ اپنے مالک کی یاد میں روتا ہے۔ میں آخری بات یہاں کروں کہ یہ جو اس رات کی نشانی کے سمندروں کا یا کنووں کا پانی جو کھارا نمکین ہوتا ہے میٹھا ہو جاتا ہے، اس پہ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ کے ایک غلام تھے، وہ بتانے لگے ایک دن کہ آقا میں سمندر میں اکثر سفر کرتا ہوں، کیونکہ کشتی کا سفر، کشتی رانی، جہاز رانی یہ میرا پیشہ ہے، تو میں اکثر جب سمندر میں ماہوے سفر ہوتا ہوں، میرے تجربے میں یہ بات آئی کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جب سمندر کا پانی بالکل میٹھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب جب وہ رات آئے تو مجھے ضرور بتانا۔ تو جب وہ رات آئی تو وہ بھاگا گیا حضرت عثمان بن ابی العاص کے پاس، تو آپ آئے تو آپ نے دیکھا، تو پھر آپ نے اپنے تجربے کے ساتھ پھر یہ بات امت تک پہنچائی کہ 27ویں کی رات جو ہوتی ہے رمضان مبارک کی، اس میں وہ پانی جو جس کا میں کھارا پن ہوتا ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس رات کی عظمت اور برکات سے آپ مستفید ہوں، خود جاگیں، عبادت کریں، اللہ سے دعا کریں۔ اس رات میں فرشتے اتنے نازل ہوتے ہیں، جبریل امین نازل ہوتے ہیں فرشتوں کے ساتھ کہ صبح و فجر تک وہ زمین پہ رہتے ہیں، اور ایمان والوں کے ساتھ وہ ماہوے ان کی عبادت کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ حضرت جبریل امین مصافحہ بھی کرتے ہیں، اور جس سے مصافحہ کریں تو اس کے اوپر بھی رقت طاری ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس کو قدر، اس بنا پہ بھی قدر کہتے ہیں کہ اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ قدر کا ایک معنی تنگی ہوتا ہے، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین اتنی تنگ ہو جاتی کہ پھر چلنے کی جگہ بھی نہیں ملتی، کہ اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ان راتوں کو ضائع نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی پہچان، اس کی برکات، اس کے فیض و برکات، انوار و تجلیات اور اس کی ہمایوں گڑیوں سے اللہ تعالیٰ میں استفادے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی اور امت مسلمہ کی اللہ بخشش فرما دے۔ تو ناظرین اکرام، آپ سماعت فرما رہے تھے، ہمارے گفتگو کا سلسلہ تھا لیلۃ القدر کے بارے میں۔ لیلۃ القدر کب آتی ہے، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اس کی برکتیں کیا ہیں؟ ویسے تو ہر رات ہی، جیسے بزرگوں کا قول ہے، ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ اگر ہر رات کی انسان قدر کر لے، ان کا اہتمام کر لے، راتوں کو اٹھ کر اپنے مالک کی بارگاہ میں انسان سجدہ ریز ہو جائے، اپنی راتیں ضائع نہ کرے، اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی میں انسان گزارے، تو ہر رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور خصوصاً رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں کے اندر، لمحات کے اندر، جب خالق کائنات کی رحمت کا نزول اپنے عروج پر ہے، مالک کی رحمت آوازیں دے رہی ہے، یا مانگنے والے مجھ سے مانگ، اپنا دامن پھیلانا تیرا کام ہے، تیرے دامن کو بھر دینا میں رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اس کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے، بلا رہی ہے گناہ گار کوئی آئے میری بارگاہ میں توبہ کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں، ہے جس کے رزق کی تنگی کے ہے آئے میری بارگاہ میں مجھ سے سوال کرے، میں اس کے رزق کی تنگی کے معاملہ جو ہے وہ حل فرما کے اس کے رزق کے اندر وسعت عطا کر دوں گا۔ جو مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے، پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہے، آئے میرے در پر مجھ سے مانگے تو صحیح۔ ناظرین کرام، مانگنا ہمارا کام ہے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہمارا کام ہے۔ انسان جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، خطا کار کیوں نہ ہو، مجرم کیوں نہ ہو، جب انسان دنیا جب نفرت کرنے لگ جاتی ہے، مالک کی بارگاہ میں انسان آ جاتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ جو نکلتا ہے ابھی پلکوں تک نہیں پہنچا ہوتا، رب ذوالجلال پہلے اپنے بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ ہم گناہ گار سے خطا کار ہیں، مجرم ہیں، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں رمضان مبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں۔ اس گھڑیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر والی جو رات ہے، لیلۃ القدر، یہ رات ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، عظمت والی رات ہے، شان والی رات ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ ایک بہانہ بنا دیا ہماری بخشش کا کہ امت مصطفیٰ، ہم تمہیں نہیں دیکھ رہے، ہم تو اپنے محبوب کو دیکھ رہے ہیں، ان کی خاطر ہم نے تمہیں یہ رات عطا کی ہے کہ تم اس رات کے اندر جاگو، توبہ اور استغفار کرو، ہم اپنے محبوب کے صدقے تمہاری توبہ کو بھی قبول کر لیں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ تو ناظرین کرام،
قرآن کی تلاوت، نماز تراویح کا اہتمام ہے مساجد کے اندر، ہم سستی کر رہے ہیں۔ حاضرین کرام، ہم سستی کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے اس کی رحمت کا عروج ہو رہا بڑھ رہا ہے، لمحے آخری وقت کی طرف جا رہے ہیں، ہم اپنے گھروں میں لیٹ گئے ہیں۔ ہم نے نمازیں اس کے اندر کمی کر دی، قرآن کی تلاوت کے اندر کمی کر دی۔ نہیں، یہ آخری لمحوں کے اندر تو زیادہ کرنی چاہیے، جب ایک رمضان مبارک کا مہینہ سے جدا ہو کر جا رہا ہے۔ جب وہ رب کی بارگاہ میں پہنچے تو تیرے اور میرے حق کے اندر سفارش کرے رب کی بارگاہ میں، یا اللہ تیرے بندوں نے مجھے اس حال کے اندر الوداع کیا کہ انہوں نے تیری عبادت کی، ریاضت کی، میری قدر کی، قرآن کی قدر کی۔ اور جو قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے، بندہ پیار کرتا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار فرمانے علی شان موجود ہیں۔ فرمایا قرآن کی بات ایسی صورتیں ہیں جن کے انسان تلاوت کرتا ہے، وہ کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گی اس بندے کے بارے میں۔ حضور ذیل امت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حامیم سجدہ کے بارے میں ان کے تار میں لکھا کہ یہ حامیم سجدہ صورت جو ہے رب کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائے گی اور کیا کہے گی، یا رب العالمین، یا مجھے قرآن سے نکال دے، یا میرے تلاوت کرنے والے کی بخشش فرما دے۔ رب ذوالجلال اس صورت کو قرآن سے نہیں نکالے گا، جو اس کی تلاوت کرنے والا ہے اس کی بخشش فرما دے گا۔ اس طرح انسان جو سورۃ ملک تبارک الذی بیدہ الملک کی ہر رات تلاوت کرتا ہے، وہ بڑا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک غلام میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر میں تھے۔ حضور ذیل امت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن کے اندر اس سورۃ ملک کے تعارف کے اندر یہ واقعہ نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں وہ سفر پہ تھے صحابی، ایک جگہ خیمہ لگایا، خیمے کے اندر داخل ہوئے تو قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ کوئی بندہ سورۃ ملک کی تلاوت کر رہا تھا، باہر نکلے دیکھا دور دور تک کوئی آبادی موجود نہیں ہے، کوئی بندہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ جیسے ہی خیمے کے اندر آتے ہیں قرآن کی تلاوت کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب واپس مدینے جاؤں گا تو جا کر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ معاملے کے بارے میں پوچھوں گا، آئیے صحابہ کا کیا نظریہ تھا، وہ کس جگہ تھے، مدینے سے کوسوں میل کے فاصلے پر تھے، لیکن یہ پتہ تھا کہ جو معاملہ میرے ساتھ پیش آیا ہے مدینے کے تاجدار ضرور سے مجھے آگاہ کر دیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہوگا یہ معاملہ کس وجہ سے۔ جب مدینے پہنچے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ معاملہ عرض کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے غلام، جہاں تو نے خیمہ لگایا تھا وہاں غلام کی قبر تھی، اس کا معمول تھا زندگی کے اندر کہ وہ ہر رات سورۃ ملک کی تلاوت کرتا تھا۔ وہ دنیا سے چلا گیا ہے لیکن پھر بھی سورۃ ملک کی تلاوت کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین کرام، یہ لمحے، یہ گھڑیاں ہیں ہمارے پاس غنیمت، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں یہ گھڑیاں، یہ لمحات نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ جو جس کو جس چیز کی ضرورت ہے حلال چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ ان کی نیک خواہشات، نیک آرزو کو پورا فرمائے۔ بے اولاد لوگ جتنے ہیں اللہ اپنے حبیب کے صدقے، سرات کے صدقے میرے مالک کی رحمت برس رہی ہے۔ میرے مالک، ہم تیری بارگاہ کے اندر دامن پھیلا رہے ہیں۔ یا اللہ، ہم کمزور ہیں، ناقص ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں۔ یا اللہ، تو کریم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اور اپنے محبوب کے صدقے بے اولادوں کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما دے۔ یا اللہ، جن گھروں کے اندر بیٹیاں ہیں، بیٹوں کی چاہت رکھتے ہیں، اے میرے مالک، اپنے حبیب کے صدقے لیلۃ القدر، رات کی عظمت کا صدقہ یا اللہ اولاد نرینہ صالح عطا فرما دے۔ جن گھروں کے اندر بیٹے ہیں، بیٹیوں کی چاہت رکھتے ہیں، یا اللہ ان کو عزت مآب، عصمت والی، حیا والی بیٹیوں کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ، جن کو اولاد بخشی ہے، خصوصاً بیٹیاں عطا کی ہیں، بیٹے عطا کیے ہیں، یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک بنا۔ ہماری بیٹیوں کی، ہماری بہنوں کی عزت و آبرو کی خود حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے باسیوں کی حفاظت فرما۔ یہ جو کرونا کی وبا پھیلی ہوئی، یا اللہ اس کو سے ہمارے ملک پاکستان کو محفوظ فرما، عالم اسلام کو محفوظ فرما، یا اللہ پوری دنیا کو محفوظ فرما۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ ہمارے پاس دو بہت ہی خوبصورت آوازوں والے نعت خوان موجود ہیں، ہم ان کی نعت سماعت فرماتے ہیں۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں
ویسی عطا چاہیے، اور کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، جولی بھر کے میرے سرکار نے، جولی بھر کے میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، حشر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، حشر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، اور انداز احمد رضا چاہیے، اور انداز احمد رضا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ سیدہ سونیا ربیہ ڈولیا، سیدہ سونیا ربیہ ڈولیا، معاف کر دے کوئی بول میں بولیا، سیدہ سونیا عربیہ ڈولیا، تیرے ورگا نہیں کوئی جہان کھولیا، سیدہ سونیا عربیہ ڈولیا، تیرے درد گدا نے شہنشاہ بنے، یا رسول اللہ میرے آقا، تیرے ہاتھ پر تھے جانے کلمے پڑے، تیرے
اخلاق نے سارا جگ مولیا سیدہ سونیا عربیہ ڈولیا سیدہ سونیا عربیہ ڈولیا میں نہ کمی تے کو جی ہاں باندھی تیری صدقہ حسنین دا بردو چولی میری مینو دنیا دے دکھانے بڑا رولیا سیدہ سونیا عربیہ ڈولیا میرے ترلے تہاڑے تو منظور کر میری آسان چولی نو تو بھرپور کر تیرے اگے میں رو رو کے دکھ بھولیا سیدہ سونیا عربیہ ڈولیا سیدہ سونیا عربیہ ڈولیا مقبولیت ہی گڑی ہے کہ کملی والے تو کر دے کرم دی نگاہ اے ہو حسرت میری اے ہو دل دی دعا اے ہو حسرت میری اے ہو دل دی دعا اپنا تن میں تیرے اتوں گولیا سیدہ سونیا عربیہ ڈولیا سیدہ سونیا 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 سیدہ سونیا عربیہ ڈولیا عربیہ ڈولیا عربیہ